ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ تقریباً پورا ویک جو ہے 7-8 دن آپ میں سے اکثر احباب کی علم میں ہے کہ میں ٹریول پہ تھا، سفر پہ تھا، اور ترکی کا سفر جو ہے وہ کیا. کچھ زیارات کا موقع بھی ملا اور کچھ دیگر امور جو ہیں وہ بھی دیکھنے میں آئے. سو بیسیکلی اس میں سے کچھ آبزرویشنز، کچھ مشاہدات اس سفر میں سے جو ضروری دینی اعتبار سے چیزیں ہیں جو میں نے دیکھی. آج کا موضوع اور گفتگو جو ہے وہ صرف اور صرف ترکی کے آرائشے کے حوالے سے. قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے وہ زمین کی سیاحت، زمین کا وزٹ، زمین میں سفر کرنا، اس حوالے سے کئی آیات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور جس کا لب لباب اور ماحصل یہ ہے کہ سفر جو کیا جائے روئے زمین پر، وہ سفر جو ہے وہ با مقصد ہونا چاہیے. ان کا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بے مقصد سفر نہ کرے. اور خاص طور پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، جیسے ایک مقام پر فرمایا قل سیروا فی الارض، انہیں فرمائیے کہ زمین میں چلو پھرو، زمین کی سیاحت کرو. ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور پھر دیکھو کہ جو ہمیں جھٹلانے والے تھے ہم نے ان کا کیا انجام کیا. ایک مقام پر ارشاد فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. فرمایا حبیب ان سے ارشاد فرماؤ کہ زمین میں سفر کرو اور دیکھو
کہ ہم نے گناہگاروں کا کیا انجام کیا تھا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ۔ فرمایا حبیب ان سے فرمائیے کہ زمین میں سفر کرو اور دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداً یا شروع میں مخلوق کو کیسے پیدا کیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس مخلوق کو کس طرح پیدا کرے گا۔ گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی واضح فرماتا ہے کہ اس روئے زمین میں سفر کرنے سے آپ کو اس نظام کو بھی سمجھنے میں مدد ملے گی، بلکہ خالی مدد نہیں ملے گی، اس کے دلائل بھی ملیں گے۔ آپ اگر ریسرچ کریں گے تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو کس طرح ابتداً بنایا تھا، اور پھر یہ بھی چیز مل جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کائنات کو ایک دفعہ فنا فرما دے گا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو اس کے دلائل اور شواہد جو ہیں وہ بھی تمہیں اس زمین پر مل جائیں گے۔ یعنی زمین میں سفر کرنے کے جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ با مقصد سفر ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہونا چاہیے بولیے سارے بولیے، کیا ہونا چاہیے؟ با مقصد سفر ہونا چاہیے۔ ان امور کی خاطر جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، ان امور کی خاطر تو سفر جو ہے وہ لازمی طور پہ کیا جانا چاہیے، اور دیگر امور جو جائز ہیں ان کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ مگر قرآن مجید کی موٹیویشن یہ ہے اور ترغیب یہ ہے کہ اگر سفر کیا جائے تو یہ یاد رکھا جائے کہ وہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا کہ تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ جب بندہ زندہ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا میں اگر سفر کرو، زمین پر سفر کرو، تو دیکھو تم سے پہلے بھی بڑے لوگ یہاں پر آباد تھے، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے سرکش، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، تو وہ آج کہاں گئے؟ اس امر کی خاطر سفر کرنا تو قرآن مجید اس کی موٹیویشن دیتا ہے۔ باقی دیگر جائز سفر جو وہ جائز ہیں، مگر گناہ کی خاطر سفر کرنا حرام ہے۔ کیا میں نے عرض کیا؟ گناہ کی خاطر سفر کرنا جو ہے یہ حرام ہے، جس کا دنیا میں یعنی اب عیاشی کی خاطر بھی لوگ سفر کرنے لگے ہیں، اور بے حیائی کی خاطر بھی لوگ سفر کرنے لگے ہیں۔ لوگ سفر کرتے ہیں تو بے حیائی کی جگہوں پہ جانے کے لیے سفر کرتے ہیں، عیاشی کی جگہوں پہ جانے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سفر کرتے ہوئے کسی گناہ کے ارادے کے ساتھ سفر کرے۔ باقی ساری روئے زمین کھلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا یہ جائز ہے۔ ہم نے ترکی میں نے کئی مساجد جو ہیں وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا، جن میں سے مشہور مسجد نے آپ کو بتایا آیا صوفیہ ہے، اور مسجد سلطان احمد ہے جس کو عرف عام میں بلیو ماسک بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح ایک مسجد ہے جامع مسجد ہے جو استنبول کا ایشیا والا حصہ ہے، وہاں پر یہ مسجد ہے، اور یہ ترکی کی سب سے بڑی مسجد یہ ہے۔ جو موجودہ حکمران ہے رجب طیب اردوغان، انہوں نے جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے بنوائی تھی یہ مسجد، ترکی کی سب سے بڑی مسجد یہ ہے۔ اسی طرح استنبول میں ایک مسجد ہے سلیمانیہ مسجد جسے کہتے ہیں، وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک پرانی مسجد ہے جس کو یارالتی جامی کہتے ہیں، وہ نیچے شیلر کے اندر وہ مسجد ہے، بیسمنٹ میں وہ مسجد ہے، وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں سلامی عقیدت عرض کرنے کا موقع ملا۔ مختلف جگہوں پر اس طرح جانے کا اتفاق ہوا، اور جو استنبول کے اندر سب سے بڑی زیارات ہیں
اور اسلام کی ایک تاریخ موجود ہے، وہ صاف ظاہر ہے وہ توپ کاپی میوزیم جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ زیارات ہیں۔ ان زیارات میں اگر آپ جائیں جو توپ کاپی میوزیم میں ہیں، تو وہ میوزیم بیسکلی آپ کو پتہ ہے وہ بہت بڑا محل ہے جو ترک بادشاہوں نے غالباً سلطان محمد فاتح نے اس کو تقریباً 600 سال پہلے اس نے اس کو تعمیر کروایا۔ تو وہ ان کے جو سلطان آتے تھے ان سلطانوں کے محل کے طور پر وہ بلڈنگ ساری استعمال ہوتی تھی۔ اب انہوں نے ایک حصہ جو ہے اس محل کے اندر جو ہے اس کو مقدس امانات کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مقدس امانات کہتے ہیں۔ وہ مقدس امانات کا جو حصہ ہے وہ الگ ہے، اور وہاں پہ عالم اسلام کی تاریخ کی بڑی عظیم ترین چیزیں، یادگاریں وہاں پر جو وہ موجود ہیں۔ اس پورے محل میں انٹری کی الگ بلیت اور ٹکٹ ہے، یاد رکھیے گا، جس کو میرے خیال میں 2700 ترکش لیرہ کے برابر ہے۔ جب آپ اس میں محل میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آگے وہ جو مقدس امانات کا الگ سے حصے اس کی الگ جو ہے آپ کو بلیت لینی پڑتی ہے، جس کو میرے خیال میں 1050 ترکش لیرہ کے برابر ہے۔ یعنی وہ 2 بلیت لیں پھر آپ مقدس امانات کے حصے میں پہنچتے ہیں۔ مقدس امانات کے حصے میں جو سب سے پہلی اور امپریسو بات ہے، جب آپ اس کے پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے جو ایک آپ کو پتہ شیشے کے کیبن بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے انہوں نے وہ رجسٹر رکھے ہوئے ہیں کہ جن میں ان تبرکات کی سند موجود ہے۔ کیا ان تبرکات کی سند موجود ہے؟ اور یہ سند کا ہونا از ویری امپورٹنٹ، دا سند کہ آپ کے پاس یہ جو اسلام کے آثار آئے ہیں، جو تبرکات آئے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی نسبت والی چیزیں ہیں، یہ کہاں سے چلی اور کہاں تک آئیں اور کس طرح آئیں، اس کو سند کہتے ہیں۔ جیسے جب آپ حدیث پاک کو پڑھتے ہیں تو حدیث پاک کی جو محدث حدیث کو روایت کرتا ہے وہ اس کی پہلے سند دیتا ہے۔ پہلے کیا دیتا ہے؟ سند دیتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا امیر المومنین فی الحدیث حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر آپ ایک حدیث پاک درج کرتے ہیں تو پہلے اس کی سند کو ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری نے فلاں شیخ سے یہ بات سنی، انہوں نے فلاں شیخ سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، چلتے چلتے آگے صحابی رسول کا آخر پہ نام آ جاتا ہے کہ اس صحابی رسول نے یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ پھر سند کے اوپر جرح و تعدیل کا بہت بڑا علم ہے جو اسلام کا ہے، پھر اس کے اوپر ساری جرح ہوتی ہے، اور جرح کے بعد جو ہے اس کو یہ سٹیٹس دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ یہ بہت بڑا علم ہے۔ کیوں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی ایسی بات حضور علیہ السلام کی طرف منسوب نہ کر دے جو حضور نے ارشاد نہ فرمائی۔ اب بات سمجھیں؟ اور یہ بہت احتیاط والا کام ہے کہ زبان سے یہ کہنا یا کتاب میں یہ لکھنا کہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اس سے پہلے تو صدیاں گزر گئی، لوگوں کی جانیں کھپ گئی تلاش کرتے ہوئے کہ کوئی غلط بات حضور علیہ السلام کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا تبرکات کا، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ منہ مبارک ہے، یہ حضور علیہ السلام کا منہ مبارک ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی سند پیش کرے۔ کیا کرے؟ وہ اس کی سند پیش کر کے اس نے کہاں سے لیا، جس سے اس کو ملا، ان کو کہاں سے ملا تھا، ان کو کہاں سے ملا تھا، ان کو کہاں سے ملا، حتیٰ کہ چلتے چلتے وہ سند جو ہے وہ کسی صحابی رسول کے پاس جا پہنچے۔ اور اس دور میں جو پچھلے چند سال میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے تھرو، 8-10 سالوں میں جو ہمارے ہاں ماحول چل پڑا ہے، پاکستان اور انڈیا کا جو ماحول ہے، مذہبی ماحول، اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تبرکات کی بات کرے کہ اس کے پاس بالخصوص حضور علیہ السلام کی فلاں چیز جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے، تو اس سے لازمی طور پر سند کا مطالبہ کیا جانا چاہیے۔ اب بات کو یاد رکھیں، اور جس شخص کے پاس سند نہیں ہے ان تبرکات کی، تو میرے خیال میں اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے اور گھر میں ان کو رکھ کے ان کا ادب و احترام کرتا رہے، لیکن سند کا
کھریوے کرنا، مطالبہ کرنا یہ بالکل جائز اور درست ہے، اور اس سے ان تبرکات کی حفاظت ممکن ہوگی۔ 2024 میں آپ کو پتہ ہے جب یہ جنگ لگی ہے غزہ کی، تو غزہ کے جو جنگ کے متاثرین آئے تھے ایجپٹ میں موو ہو کے، شروع میں کافی لوگ آئے، ہزاروں کی تعداد میں، تو ان کی ہیلپ کے لیے ہم نے مصر کا جو تھا وہ وزٹ کیا تھا۔ تو اس میں جو یونیورسٹی ہے جامعہ الازہر، اس کے سامنے سڑک کے دوسری طرف مسجد ہے، مسجد الحسین۔ کون سی مسجد؟ مسجد الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں نواسہ رسول جگر گوش بطور حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور وہاں پہ دفن ہے۔ وہاں پر بھی کچھ تبرکات موجود ہیں، اور وہاں پر جو تبرکات موجود ہیں ان کی سند جو ہے وہ ایجپٹ گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، اور انہوں نے وہاں پر بھی سند کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ ہم اس کی زیارت تو نہیں کر سکے، لیکن یہ کنفرم معلومات ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انہوں نے بھی وہاں پہ پہلے اسناد لکھی ہوئی ہیں، اور پھر آگے تبرکات انہوں نے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہی معاملات توپ کاپی میوزیم مقدس امانات کے شعبے میں بھی ہیں۔ وہاں پہ پہلے انہوں نے وہ ساری اسناد لکھی ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں فلاں فلاں طریق پر جو ہے وہ ملی ہیں، اور یہ سب سے ضروری چیز۔ ان تبرکات میں نے ان کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، تو جب موقع ملے گا، ابھی تو وقت تھوڑا ہے، نہ میں بیان کر سکتا ہوں، اس وقت میرے پاس موجود ہے، لیکن کبھی میں اس کو سوشل میڈیا پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اس کو شیئر کر دوں گا۔ لیکن جو بڑی معروف چیزیں اس وقت میرے ذہن کے اندر ہیں جن کی ہم نے زیارت کی ہے وہاں پہ، ان میں سے ایک وہ قرآن مجید کا نسخہ بھی ہے، قرآن مجید کا، کہ جس نسخے کی بدولت آج سارے عالم اسلام کے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، اور وہ نسخہ ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مرتب کروایا تھا۔ وہ جو مصحف عثمانی جسے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مصحف عثمانی جو ہے اس توپ کاپی میوزیم میں مقدس امانات کے شعبہ میں وہ ایک خاص زیارت ہے جو کرنے کے قابل ہے۔ ساری زیارات ہی خاص ہیں، مگر کچھ ان میں پھر خاص الخاص ہو جاتی ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں وہ عالمی اسلام کی ایک امانت ہے جو اہل ترک جو ہے ان کے پاس محفوظ ہے، اور وہ مصحف عثمانی ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مرتب کروایا، پھر اس کی کاپیاں لکھوائیں اور سارے عالم اسلام میں اس کو تقسیم کیا۔ اس کی برکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی حفاظت کا وعدہ پورا ہوا، اور آج ساری دنیا میں از شرق تا غرب جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ اسی مصحف عثمانی سے دیکھ کر تاریخ میں لکھا جاتا رہا ہے۔ یہ اس کو اعزاز حاصل ہے، وہاں پر وہ قرآن مجید جو اس کی زیارت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس مقدس امانات کے شعبہ میں جو عظیم زیارات موجود ہیں جن کا تعلق خلفائے راشدین کے ساتھ ہے۔ خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، حضور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی تلواریں جو ہیں وہ بھی اس میوزیم کے اندر رکھی گئی۔ ان کی بھی آپ زیارت جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں جو ایک بہت بڑا مقدس چیز موجود ہے وہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک جو ہے جو آپ چادر لیا کرتی تھیں وہ چادر مبارک بھی وہاں پر موجود ہے، اور آپ کا ایک جو لباس ہے جس کو آپ گون کہہ سکتے ہیں یا قمیض مبارک کہہ سکتے ہیں، کھلی ایک لباس جو ہے وہ بھی آپ کا موجود ہے۔ مجھے اس اعتبار سے جو تھی وہ پہلے سے انفارمیشن نہ تھی، وہ زیارت کرتے کرتے آگے بڑھے تو اچانک جب میں نے پڑھا تو وہ میرے سامنے وہ لکھا ہوا وہاں پر موجود تھا کہ یہ جو لباس ہے یہ حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس ہے، اور حقیقت اور سچی بات یہ ہے کہ میں گناہ گار جو ہے اس قابل نہ تھا کہ اس کی زیارت کرتا، اور میں پھر جتنی دیر وہاں پہ کھڑا رہا ہوں غایت حیا کی وجہ سے آنکھوں کو جھکا کے درود و سلام عرض کرتا رہا، اور میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں میں حاضر تو ہوا ہوں مگر آنکھوں سے زیارت ادباً میں نے نہیں کی۔ اور میری زندگی میں کئی باتیں ایسی گزری ہیں
کہ جو میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری ایسے تبرکات موجود ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنی گناہ گار آنکھوں سے ان کی زیارت کروں، تو پھر میں ادباً ہاتھ باندھ کے تو وہاں پہ درود و سلام عرض کرتا رہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً میں گناہ گار تو اس قابل نہیں ہوں۔ خیر، حضور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو ہے وہ چادر مبارک اور ایک لباس مبارک وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ حضرت حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ لکھا۔ اس قصیدے کو بانت سعاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بانت سعاد اس قصیدے کا نام ہے، اور یہ مشہور حدیث ہے جو ہر مسلمان نے سن رکھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب ان سے اپنی شان سنی، قصیدہ سنا، نعت شریف سنی، تو آقا دو جہان علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر مبارک خوشی میں عطا فرما دی۔ وہ جو چادر مبارک حضور نے بانت سعاد کے صلہ میں انہیں عطا فرمائی تھی، وہ چادر مبارک بھی اس مقدس امانات کے اندر موجود ہے۔ وہ چادر مبارک بھی موجود ہے، مگر اس کو انہوں نے بڑا اہتمام کیا ہے۔ وہ ایک کھلا سارا کمرہ ہے، وہاں پر وہ چادر مبارک پڑی ہوئی ہے، اور چادر مبارک کی زیارت دستیاب نہیں ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے لیے انہوں نے گولڈن جو ہے وہ شو کیس رکھا ہوا ہے، جیسے آپ مقام ابراہیم کی مثال لے سکتے ہیں، اور وہ بھی کورڈ ہے، وہ گلاس کا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کورڈ ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے صرف اتنا کہ اس جگہ پہ اس کے اندر وہ چادر مبارک موجود ہے جو حضور نے حضرت کعب بن زہیر کو عطا فرما دی تھی، وہ وہاں پر موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے اہتمام کیا ہے یہ بڑا عظیم الشان اہتمام ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور پاک نے جو مختلف لوگوں کو خط مبارک لکھوائے تھے اپنی حیات ظاہری کے اندر، وہ خطوط جو ہیں وہ بھی 4 خطوط جو حضور علیہ السلام نے لکھوائے، وہ 4 خط جو ہیں وہ بھی اس مقدس امانات کے اندر موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو شاید پورے عالم اسلام میں اور کسی جگہ پر نہیں، پورے عالم اسلام میں وہ کسی جگہ پر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے جو قدم مبارک کا نشان ہے، کیا؟ جیسے مقام ابراہیم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے۔ یہ جو مقدس امانات کا حصہ ہے ترکی کے اندر توپ کاپی میوزیم میں، اس میں حضور علیہ السلام کے وہ قدم مبارک، دایاں قدم مبارک بھی اور بایاں قدم مبارک بھی، ان دونوں کے نشان، بعض پتھروں کو یہ خوش نصیبی ملی کہ انہوں نے حضور کے مبارک قدموں کے نشان اپنے اندر محفوظ کر لیے، سو وہ دونوں پتھر جو ہیں وہ بھی اس میوزیم کے اندر موجود ہیں۔ جو بایاں قدم مبارک حضور علیہ السلام کا نشان جس پتھر پر ہے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لگتا ہے، نظر آتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، پھر انہوں نے اس کو جو ہے وہ جوڑا ہوا ہے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کے 4 نالین پاک جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت کا بھی رشیف اعلیٰ حضرت نے عرض کی تھی حضور کی بارگاہ میں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ سو حضور علیہ السلام کے 4 نالین پاک جو ہیں وہ بھی اس میوزیم میں وہاں پر موجود ہیں، جو مختلف ادوار میں حضور علیہ السلام نے پہنے۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک بات اور ترکی کے اندر ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں، شیئر کروں۔ مختلف جگہ پر وہ جو قدمین شریفین کا نشان ہے، اس کی آگے کاپیاں کر کے بھی انہوں نے مختلف جگہ پہ رکھی ہوئی، جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر جائیں تو وہاں پر بھی اس کی ایک کاپی موجود ہے۔ یہ بات اگر آپ ترکی میں جائیں تو یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ جو اصلاً پتھر ہیں، جو اصلاً پتھر جس نے نشان قدم حضور علیہ السلام کو اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا، وہ پتھر صرف اس مقام پر موجود ہے جو مقدس امانات ہیں۔ باقی کچھ جگہوں پر جو نشان ہیں وہ نشان ہیں جو وہاں سے کاپی کیے گئے ہیں، سو وہ اصل چیز نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر ویسے اس حق میں نہیں ہوں،
لیکن یہ چونکہ وہاں پر موجود ہیں، جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر بھی وہ نشان جو ہے وہ ایک موجود ہے، لیکن اصلاً وہی ہیں جو کہ یعنی جو پتھر نے محفوظ کیے، وہ دونوں پتھر جو ہیں وہ اس مقدس امانات کے اندر توپ کاپی میوزیم کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے میں مختصر کرتا ہوں، جو سب سے بڑھ کر یعنی میں 7 دن ٹھہروں ترکی میں، تو ان 7 دنوں میں میں بحمد اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ حاضر ہوا ہوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر۔ 4 مرتبہ میں نے جا کے حاضری دی، اور ہر مرتبہ جو ہے وہ بڑا ہی سکون پایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقریباً 80 سال آپ کی عمر شریف تھی۔ میں نے وہاں سے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی، سوشل میڈیا پہ آپ کو مل سکتی ہے، اب ساری ڈیٹیل میں بیان نہیں کر سکتا۔ 80 سال آپ کی عمر شریف تھی کہ سب سے پہلے صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس علاقے پہ حملے کا ارادہ کیا۔ جب انہوں نے اس علاقے پہ حملے کا ارادہ کیا تو اس کے پیچھے حضور علیہ السلام کی ایک بشارت موجود تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا، ہم اس کے لیے بخشش کی بشارت دیتے ہیں۔ سو جب حضرت امیر معاویہ، یہ مدینہ کیسر استنبول، اس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں، اس سے پہلے اس کو بازنطین کہتے تھے شہر کو، یہ مدینہ کیسر کہلاتا تھا، یہ کیسر کا شہر کہلاتا تھا، یہ کیپٹل سٹی تھا ان کا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بشارت دے رکھی تھی۔ ایک اور بھی حدیث پاک میں آپ کو سناؤں جو صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ایک دن آ کے جو یہاں سو رہے تھے، سو کے اٹھے تو حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ صحابہ جو پاس موجود تھے، ایک صحابیہ موجود تھی، انہوں نے عرض کی حضور اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا اپنی امت کو وہ سمندر پر ایسے سفر کر رہے ہیں جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سو یہ پہلا وہ سمندری اور بحری جہاد جو ہوا وہ استنبول کو اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے ہوا تھا۔ اس کے پیچھے حضور علیہ السلام کی دی ہوئی بشارتیں اور خوشخبریاں موجود تھیں۔ اب جس بندے سے ہو سکا آپ اندازہ کیجئے، 80 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ آرام کرنے کی عمر ہوتی ہے۔ پاکستانی لوگ تو 80 سال کے مسجد نہیں آتے اٹھ کے، یہ تو روزہ رکھنے سے رخصتیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ 80 سال کی عمر جو ہوتی ہے یہ پوتوں نواسیوں پوتیوں کے ساتھ یہ کھیلنے والی عمر ہوتی ہے۔ مگر قربان یہ صحابہ کرام کے جذبہ جہاد پر کہ وہ حضور کی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے 80 سال کی عمر میں میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہاں پہ آ کے بیمار ہو گئے، وہاں پہ ان کا وقت وصال آ گیا۔ سو اس لیے جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو یہاں پر جو ہے یہ دفن کیا گیا۔ ترک لوگ جو ہیں ان کو جو سٹیٹس دیتے ہیں اس کا بھی وہاں پہ جا کے اندازہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی انتہائی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ترک جو سلطنت عثمانیہ ہے اس میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو وہ سلطان کا لقب دیتے تھے۔ کون سا لقب؟ سلطان کا لقب۔ آپ یہاں پر رہتے ہیں ناروے کے اندر، آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم نہیں کہہ سکتے کہ کہہ سکتے؟ بولیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا سٹس منسٹر؟ کہیں گے تو اگلے پکڑ کے گوستا لے جائیں گے، وہاں بھی آپ سیٹ نہ ہوئے پھر فینکشن بھی لے کے جائیں گے۔ آپ کہیں یہ کھونگ گے یا کھونگ حرال نہیں۔ جو لقب ہوتے ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک ہی کنگ ہوتا ہے، ایسی بات ہے، ایک وقت میں ایک ہی سٹس منسٹر ہوتا ہے۔ سو یہ القاب جو ہوتے ہیں جو ترک بادشاہ ہوتے تھے ان کو وہ سلطان کہتے تھے۔ مگر وہاں پہ جا کے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنے ہاں وہ سٹیٹس اور مرتبہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب کے لیے وہ سلطان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور وہاں پہ سارے علاقے کا نام ہے ایوب سلطان۔ کیا نام ہے اس کا؟ اور ترک جو ہیں وہ اس جگہ کو ایوب سلطان کے نام سے، آپ دروشے والے کو کہیں نا میں نے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس جانا ہے، اسے تو اس کو پتہ نہ چلے، مگر اگر آپ کہیں میں نے ایوب سلطان جانا ہے تو اسی وقت آپ کو لے جائے گا۔ یعنی جو معروف نام ہے آپ کا وہاں پر اور اس علاقے کا اور اس مسجد کا اور اس مزار شریف کا، اس کا نام جو ہے وہ ایوب سلطان۔ کیا نام اس جگہ کا؟ ایوب سلطان۔ یہاں بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے۔ اچھا، وہاں پر بھی کچھ تبرکات پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر بھی کچھ تبرکات پڑے ہوئے ہیں، جن میں سے جو نایاب ہیں، جو کہیں پر بھی شاید آپ کو زیارت کے لیے نہ ملے، وہاں پہ ایک درخت کا ایک پتا جو ہے، ایک درخت کا ایک پتا بھی محفوظ ہے کہ اس درخت کو حضور علیہ السلام نے لگایا تھا۔
اس درخت کا ایک پتا وہاں پر جو ہے وہ زیارت کے لیے موجود ہے۔ پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک کا ایک منہ مبارک جو ہے وہ بھی وہاں پر زیارت کے لیے موجود ہے۔ اور پھر آپ نے کتب احادیث میں پڑھا، علماء سے سنا، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بڑی نایاب زیارت ہے جو وہاں پر رکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک پتھر نے کلام کیا تھا۔ کئی پتھروں کو یہ سعادت ملی ہوگی، مگر جس پتھر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کا شرف پایا، اس پتھر کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار شریف پر موجود ہے۔ آپ ان ساری چیزوں کی زیارت کر کے پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ میں نے پچھلا جمعہ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے پڑھا ہے۔ ہوٹل میرا کو 15-20 منٹ دور تھا دروشے سے، ٹیکسی لے کر وہاں پہ آنا جانا پڑتا تھا، تو مگر میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ناقص علم کی روشنی میں، مسجد ساری اللہ کا گھر ہے، مسجد ساری اللہ کا گھر ہے، مگر جو شرف ہوتا ہے وہ شرف نسبت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اور خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، مگر جو خانہ کعبہ ہے یہ نہیں، جو خانہ کعبہ ہے یہ نہیں ہے، چونکہ نسبت کا شرف ہوتا ہے، نسبت کی وجہ سے کوئی چیز جو ہے وہ شرف پا جاتی ہے۔ مسجدیں ساری اللہ کا گھر ہوتی ہیں، مگر جو استنبول کے اندر مساجد موجود ہیں ان میں میرے نزدیک سب سے افضل و اعلیٰ اور برکت والی مسجد جو ہے وہ مسجد سیدنا ابو ایوب انصاری ہے، کیونکہ وہاں پر حضور کے ایک صحابی موجود ہیں اور ان کی نسبت کی وجہ سے اس کا شرف جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے میں نے یہ منتخب کیا کہ جمعہ شریف جو ہے وہ میں وہاں پہ جا کے پڑھوں۔ جمعہ میں نے وہاں پہ پڑھا، تو اگر بالفرض کبھی ہمارے ہاں ایسا ہوا نہیں، میں نے ساری زندگی یہ کوشش کی ہے کہ جو ٹائم ہو میں اس پر اپنی بات کو ختم کر دوں، لیکن میں اگزامپل دینے لگا ہوں۔ بالفرض اگر میں گفتگو کو جاری رکھوں اور آپ کو ترکی کی دیگر زیارات کے حوالے سے بتاؤں، 10 منٹ میں لیٹ ہو جاؤں، تو مجھے پتہ ہے اپنی کمیونٹی کا جتنے بندے یہاں سے نیچے اتر کے جائیں گے ان کو اور کوئی مسئلہ دنیا کا درپیش نہیں ہوگا، یہی مسئلہ ہے، اوہ شاہ صاحب بھائی 10 منٹ لیٹ کر سکتے، ان کو لگے گا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہماری کمیونٹی کا ریئیکٹ ہے۔ اب میں آپ کو ترک کمیونٹی کا بتاتا ہوں۔ مثلا فرض کر لیں جب نماز جمعہ کی پہلی اذان کا ٹائم ہوتا ہے، جب ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے وہاں کے جو لوکل خطیب صاحب ہیں کم از کم آدھا گھنٹہ خطاب میں نے ان کا ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے سنا، اور میں جب گیا ہوں تو وہ خطاب کر رہے تھے۔ یعنی وہاں پہ جمعے کا طریقہ کار یہ ہے، 1 گھنٹہ تو لازمی وہ کرتے ہوں، اس کے بعد پہلی اذان ہوتی ہے، تو اذان کے بعد جو وہ سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے، پھر ساتھ ہی دوسری اذان ہوتی ہے اور نماز جو ہے وہ پڑھ لی جاتی ہے، خطبہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو پہلا خطاب وہ کرتے ہیں تبلیغ دین کی خاطر، نماز ظہر سے پہلے وہ آدھا گھنٹہ جب میں نے ان کا خطاب سنا، صاحب ذرا وہ لوکل لینگویج میں کر رہے تھے، کبھی کبھی حدیث یا قرآن مجید کی آیت پڑھتے تو سمجھ میں آ جاتی، لیکن اس وقت بھی وہ بہت بڑی مسجد جو ہے کیا، میں نے ایشین جو علاقہ ہے اور یورپین جو علاقہ استنبول کا مختلف مساجد میں جا کے نماز پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں میں نے یہ دیکھا نماز اور اذان کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے اس کو ملے وہ اس کو لے لے۔ جو اچھی بات کسی بھی کمیونٹی کی ہوتی ہے اس کو پریکٹس میں لانا چاہیے۔ اچھا، میں نے ان کو دیکھا کہ ایک نماز کی انہوں نے اذان دی ہے، نماز اور جماعت کے درمیانی جو وقفہ ہے اس میں بھی وہ لوگ کچھ دیر جو ہے وہ نفلی اذکار کرتے ہیں۔ جب نماز باجماعت پڑھ لیتے ہیں سو نماز باجماعت کے بعد بھی تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ڈیوریشن ہے۔ کتنا؟ 15 سے 20 منٹ کا ڈیوریشن ہے، جس میں وہ بیٹھ کے تو نفلی اذکار کرتے ہیں۔ یہ چیز جو تھی اس نے مجھے بڑا امپریس کیا، صحیح بات ہے، میں بہت ہی متاثر ہوا اس بات سے کہ وہ لوگ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور ان لوگوں کا بھی کام کاج ہے، ان لوگوں کے بھی بال بچے ہیں۔ میں مقامی کمیونٹی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں نے بڑی مساجد میں بھی نماز پڑھی ہے، جو چھوٹی ہیں ان کے اندر بھی نماز پڑھی ہے، مگر یہ ان کا فیلس ہے کہ نماز اور جماعت کے درمیان بھی 10-15 منٹ ذکر میں، نماز باجماعت کے بعد بھی 10-15 منٹ جو ہیں وہ اذکار کے اندر ان کے گزرتے ہیں، اور یہ ان کی جو لوکل کمیونٹی ہے وہ بڑی ہی دلچسپی اور محبت کے ساتھ جس کے پاس بھی وقت ہوتا ہے وہ ان اذکار میں بیٹھی رہتی ہے۔
ایسا نہیں ہوتا کہ فرض پڑھ کے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، یا ابھی امام صاحب جب دعا بھی نہیں کرتے تو لوگ جب وہ جوتیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ان کا کلچر نہیں. جو میں نے وہاں پہ جا کے آبزرو کیا، اور یہ بات ان کی مجھے کلچر کی بڑی اچھی لگی کہ ذکر فکر کے ساتھ ان کا ایک بڑا تعلق ہے اور بڑی محبت ہے، اور نفلی اذکار کو وہ بڑی جو ہے وہ ویلیو دیتے ہیں. آخری بات اس حوالے سے، باتیں بڑی ہیں کرنے والی، مگر آخری بات جو بڑی حیران کن ہے میرے لیے، بہرحال دوسرے تیسرے دن میں نے یہ انالائز کرنا شروع کیا کہ میں نے مختلف مساجد میں نماز پڑھی ہے استنبول میں، کسی مسجد میں میں نے چیئر نہیں دیکھی. مجھے تھوڑا سبحان اللہ نہیں نکلنا، لیکن جی میں گل کروں، یہ گل بڑی غور والی ہے. کسی مسجد میں نے کرسی نہیں دیکھی، کسی نمازی کو میں نے کرسی پہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اب یہ نہیں، اب اس کا یہ جواب نہیں ہے کہ استنبول کے لوگ بیمار نہیں ہوتے، یہ غلط جواب ہے. انسان جب سے پیدا ہوا یہ بیمار ہے. دنیا میں ایک فرد آپ دکھا نہیں سکتے جو یہ کہ میری 10 سال عمر بے شک دنیا میں گزری ہے تو میں بیمار نہیں ہوا. اس نے جتنی دیر زندہ رہنے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیماری رہنی ہے. 100% پہلے دن کا بچہ آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں، کوئی ڈاکٹر لکھ کے نہیں دے گا یہ 100% تندرست ہے. اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی سیکھ تم انسان کے ساتھ اتاری گئی. جتنی دیر انسان رہتا ہے وہ اس کے ساتھ رہتی ہے، کبھی تھوڑی کبھی زیادہ. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اچھا، میں نے نہیں دیکھا وہاں پر، مجھے بڑی حیرانی، بلکہ جو یارالتی جامع مسجد ہے وہ ایک بڑی تاریخی مسجد ہے. اس میں ایک سائڈ سے کوئی 15-16 سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ اس کی جو ایک گانگ ہے وہ ہے باکن پلان کے برابر ہے. وہ یہ 15-16 سیڑھیاں اتر گئے. میں مغرب کی نماز میں نے وہاں پہ پڑھی تو میں نے ایک بندہ دیکھا کہ جو کھرکر پہ آ رہا تھا، اور اس کی بیساکھیاں کھرکر جو وہ دونوں سائڈوں پر تھیں، یعنی وہ اتنا معذور تھا، وہ دونوں سائڈوں سے کھرکر پہ وہ مسجد آ رہا تھا. مسجد وہ آ کے داخل ہوا، نماز مغرب کا وقت تھا، تو اس نے نماز مغرب جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے ادا کی، اور نماز پڑھ کے تو کھرکر لے کے اپنے گھر چلا گیا. لوکل کمیونٹی کا بندہ. یہ بات جو ہے یہ ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے. اگر بندہ بیمار ہو اور وہ کھڑا نہ ہو سکے، اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے. کھڑا نہیں ہو سکتا کسی بھی عذر کی وجہ سے، اس کو کوئی ایسا عذر ہے کہ وہ قیام نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجود نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پہلی چوائس جو ہے وہ کوئی کرسی، کوئی پہلی چوائس نہیں. نہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھنا سنت ہے. آپ نے سنت سیکھنی ہے کہ سنت کیا ہے. سنت یہ ہے کہ اگر بندہ بیمار ہے تو وہ پھر کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر وہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے. امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، یا اس نے اکیلے میں نماز پڑھنی ہے، رکوع نہیں کر سکتا تو بیٹھے بیٹھے اشارہ کر کے رکوع کر لے. سجدہ نہیں کر سکتا، بیٹھے بیٹھے اشارہ کر کے سجدہ کر لے، لیکن بیٹھ کے زمین پر نماز پڑھے، یہ سنت ہے. اب حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کا جب آخری دنیا سے رخصت کا وقت تھا، جب آکے تو جہاں اتنے بیمار ہو گئے کہ حضور علیہ السلام قیام نہیں تھے فرما سکتے، نماز میں حضور پاک کھڑے نہیں تھے ہو سکتے. سو حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں حضور نے کرسی کا استعمال کیا، یاد رکھیے گا، مگر تبلیغ دین کے لیے. حضور علیہ السلام نے کرسی پہ بیٹھ کے بھی لوگوں کو بات فرمایا کہ لوگ نیچے بیٹھے، حضور کرسی پر بیٹھے. پھر آقا دو جہاں نے ممبر شریف کو تو آخری سالوں میں ہر وقت استعمال فرمایا. حضور علیہ السلام ممبر شریف پر تشریف رکھتے، لوگ نیچے بیٹھ کے سنتے، یہ تو ہوگی سنت. پھر آقا دو جہاں کو جب رب کریم نے اپنی طرف سے بیماری دی، آقا دو جہاں اس بیماری پاک میں جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد پاک میں تشریف لائے، تو آقا دو جہاں نے زمین کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھی، چونکہ حضور پاک کھڑے نہیں تھے ہو سکتے، بیماری کی کیفیت ایسی تھی. اب آپ نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو رأیتمونی کما اصلی، فرمایا کہ نماز ایسا پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. سو ہم جو ہے کرسی کے اوپر نماز پڑھنے کو کوئی ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سنت کیا ہے. سنت یہ ہے کہ جب بندہ ایسے عذر میں ہو کہ وہ کھڑا نہ ہو سکے، رکوع سجود نہ کر سکے، تو وہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے، چونکہ حضور نے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھی. اب اگر کوئی بندہ ایسا ہی معذور ہے کہ وہ زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، پھر اس کے لیے یہ گنجائش نکل سکتی ہے، اگر وہ کرسی پر کھڑے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لے. مگر دس از ناٹ سننا، یہ سنت نہیں ہے، یہ ایک جائز ہے. جائز میں سنت میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب جس چیز نے مجھے بڑا
میں نے سوچ اس کے اوپر میں نے بڑا تھنکے کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں سنت کے فیض سے محروم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر مسجد میں کرسی کے استعمال والوں کی تعداد تو بڑھ گئی ہے، مگر زمین پہ بیٹھ کے پڑھنے والا تو کوئی بندہ موجود نہیں۔ آپ اس بات کو دل کی گہرائیوں سے سمجھیے اور غور کیجیے کہ ہم نے عبادت کا اگر وہ طریقہ چھوڑ دیا جس طریقے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ کرسی پر بیٹھ کے پڑھنے والا آپشن، دس از لاسٹ آپشن، دس از تھرڈ آپشن، بٹ دس از ناٹ اے فرسٹ آپشن۔ فرسٹ آپشن یہ ہے کہ اگر بندہ بیمار ہو تو وہ زمین پر بیٹھ جائے اور زمین پہ بیٹھ کے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر وہ اتنا ہی بیمار ہے، خدا نہ خواستہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہوگا اس کے لیے۔ بات یاد رہے گی؟ یہ بات جو یہ ضرور اپنے دلوں میں جگہ دیجیے۔ کیوں کہ اگر استنبول کی آبادی جو ہے وہ 1 کروڑ اور 60 لاکھ ہے تقریباً، یعنی 16 ملین آبادی، آخر 16 ملین آبادی کی یہ لوگ بھی تو مساجد میں نمازیں پڑھ ہی رہے ہیں۔ اور میں نے مختلف مساجد میں جا کے کوئی 7-8 مسجدوں میں میں نے نمازیں پڑھی ہیں، مگر کسی مسجد کے اندر میں نے کرسی نہیں دیکھی، چیئر نہیں دیکھی، اسٹول نہیں دیکھی۔ ہمارے ہاں یہ جو رواج چلتا جا رہا ہے، کرسیاں سبھی 100 کو لے کے رکھی ہیں، گھبرانا نہیں، بات کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، مسئلہ دین کو سمجھنا۔ اس لیے ہمارے ہاں میں یہ ہمیشہ امبفالے کرتا ہوں، مساجد کے اندر ہم جو طلباء کی کلاسز لگاتے ہیں تو ہم بچوں کو چیئرز نہیں دیتے، ہم نے خالی الفاظ ان کو پڑھانے سالہ رضا کا جارہ باب، مگر ہم نے انہیں وہ طریق بھی سکھانا ہے کہ حضور کے صحابہ جب مسجد میں آتے تھے تو زمین پر بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارے اس طرح بھی چیئرز موجود ہیں، خواتین جو آج موجود ہیں، سندہ کو بھی کلاس ہوگی۔ میرا یہ پیغام ضرور دیں کہ جو انتہائی ضرورت والا بندہ ہے، انتہائی ضرورت والا بندہ، وہ تو کرسی لے لے، اس کے لیے جائز ہے، مگر طالب علم کو بھی چاہیے استاد کے سامنے زمین پر بیٹھے اگر وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شاگرد کو چاہیے استاد کے سامنے زمین پر بیٹھے، طالب علم کو چاہیے وہ زمین پر بیٹھے۔ کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے دین کو اسی طرح حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہم سب کو اچھی عادات کو اپنانے والا بنائے، اور اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، حضور کی سنت کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرمائے۔ وما